بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت ایوب علیہ السلام اور ان پر آنے والی آزمائشوں سے متعلق جانیں گے۔ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ امام ابن اسحاق نے آپ کا نسب اس طرح بیان کیا ہے: ایوب بن موس بن زرح بن القیس بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر سورہ انبیاء کی آیت 83 اور 84 اور سورہ صاد کی آیات 41 سے 44 تک میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائی تھی: صورت کا حسن، اولاد کی کثرت، مال کی وسعت۔ آپ کے پاس ہر قسم کا مال، مویشی، غلام، باغات اور کھیت تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آزمائشوں میں مبتلا فرمایا، چنانچہ آپ کی اولاد مکان گرنے سے دب کر مر گئی۔ تمام جانور، جس میں کثیر اونٹ اور ہزارہ بکریاں تھیں، سب مر گئے۔ تمام کھیتیاں اور باغات برباد ہو گئے، یہاں تک کہ کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اور جب آپ علیہ السلام کو ان چیزوں کے ہلاک اور ضائع ہونے کی اطلاع دی جاتی تو آپ اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لاتے اور فرماتے تھے: میرا کیا تھا اور کیا ہے؟ جس کا تھا اس نے لے لیا۔ جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا۔ اس کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا اور میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام بیمار ہو گئے، تمام جسم مبارک میں آبلے پڑ گئے اور بدن مبارک سب کا سب زخموں سے بھر گیا۔ اس حال میں سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، البتہ آپ کی زوجہ محترمہ رحمت بنت افرایم نے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، آپ کو نہ چھوڑا۔ وہ آپ کی خدمت کرتی رہی۔ آپ علیہ السلام کی یہ حالت سال سال رہی۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر کوئی سخت بیماری مسلط کر دی گئی تھی، لیکن وہ بیماری ایسی نہیں تھی جس سے لوگ گھن کھائیں۔ حدیث صحیح مرفوع میں بھی اس قسم کی کسی چیز کا ذکر نہیں ہے، صرف ان کی اولاد، ان کے مال مویشی کے مر جانے اور ان کے بیمار ہونے پر صبر کا ذکر ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی بیماری سے متعلق لوگوں میں جو غلط روایات مشہور ہیں کہ آپ کو کوڑ یا جزام ہو گیا تھا، یوں ہی بعض کتابوں میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ بیماری کے دوران حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک میں کیڑے پیدا ہو گئے تھے جو آپ کا جسم مبارک کھاتے تھے۔ یہ بھی درست نہیں۔ علامہ مصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ معاذ اللہ آپ کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی۔ چنانچہ بعض غیر معتبر کتابوں میں آپ کے کوڑ کے بارے میں بہت سی غیر معتبر داستانی بھی تحریر ہیں، مگر یاد رکھو یہ سب باتیں سرتاپا بالکل غلط ہیں، اور ہرگز آپ یا کوئی نبی بھی کبھی کوڑ اور جزام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا تمام ان بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے جو عوام کے نزدیک باعث نفرت و حقارت ہیں، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ تبلیغ و ہدایت کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب عوام ان کی بیماریوں سے نفرت کر کے ان سے دور بھاگیں گے تو بھلا تبلیغ کا فریضہ کیوں کر ادا ہو سکے گا؟ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام ہرگز کبھی کوڑ اور جزام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے بدن پر کچھ آبلے اور پھوڑے پھنسیاں نکل آئی تھیں، جس سے آپ برسوں تکلیف اور مشقت جھیلتے رہے اور برابر صابر و شاکر رہے۔ لہٰذا خطبہ اور واعظین کو چاہیے کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف ایسی چیزوں کو منسوب نہ کریں جن سے لوگ نفرت کرتے ہوں اور وہ منصب نبوت کے تقاضوں کے خلاف ہوں۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے، جو اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے، بلکہ یہ ان کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت اور قرب کی دلیل ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس پر ہوتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انبیاء علیہم السلام کی، پھر درجہ بدرجہ مقربین کی۔ آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے، اگر وہ دین میں مضبوط ہو تو سخت آزمائش ہوتی ہے، اور اگر وہ دین میں کمزور ہو تو دین کے حساب سے آزمائش کی جاتی ہے۔ بندے کے ساتھ یہ آزمائشیں ہمیشہ رہتی ہیں،
یہاں تک کہ وہ زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑا ثواب بڑی مصیبت کے ساتھ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ محبت فرماتا ہے تو انہیں آزماتا ہے، بس جو اس پر راضی ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضی ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک اسی حال میں رہے۔ آخرکار کوئی ایسا سبب پیش آیا کہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے رب، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہاں حضرت ایوب علیہ السلام نے شکوہ نہیں فرمایا، صرف اپنی موجودہ حالت کا ذکر فرمایا۔ یوں ہی آپ علیہ السلام نے دعا میں یہ نہیں فرمایا کہ اے اللہ میری بیماری دور فرما اور مجھ پر رحم فرما، بلکہ اس رحمت کی ضرورت آپ کو کیوں ہے آپ نے اس کا سبب بیان فرمایا۔ یہاں یہ بھی یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنا، اپنے دل کا حال کہنا، مصائب کا ذکر کرنا، شکایت اور فریاد کرنا، یہ صبر کے منافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ مصائب کی لوگوں سے شکایت کرنا یہ صبر کے خلاف ہے۔ جیسے لوگوں سے یہ کہنا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسی سخت بیماریوں میں مبتلا کر دیا، یا یہ کہنا کہ دیکھو مجھ پر کیسی مصیبتیں اور پریشانیاں نازل کر دی، اور اس پر بے چینی، بے قراری اور آہو بکا کا اظہار کرنا، یہ صبر کے منافی۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی، اور جو بھی تکلیف تھی اسے دور کر دیا، اور آپ کو حکم فرمایا کہ آپ زمین میں پاؤں ماریے۔ انہوں نے پاؤں مارا تو ایک چشمہ ظاہر ہوا۔ آپ کو حکم دیا گیا کہ اس سے غسل کیجیے۔ آپ نے غسل کیا تو ظاہر بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئی۔ پھر آپ 40 قدم چلے، پھر دوبارہ زمین میں پاؤں مارنے کا حکم ہوا۔ آپ نے پھر پاؤں مارا، اس سے بھی ایک چشمہ ظاہر ہوا جس کا پانی انتہائی سرد تھا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پانی کو پیا تو اس سے بدن کے اندر کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں، اور آپ علیہ السلام کو اعلیٰ درجے کی صحت حاصل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری بیماری کو اس پانی میں نہانے سے دور کر دیا، اور وہ پہلے سے بہت صحت مند اور حسین ہو گئے۔ ان کی بیوی نے ڈھونڈتی ہوئی آئیں اور پوچھا، اے شخص، اللہ تمہیں برکت دے، کیا تم نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے جو بیمار تھے؟ اللہ کی قسم، میں نے تم سے زیادہ ان کے مشابہ اور تندرست شخص کوئی اور نہیں دیکھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی تو وہ شخص ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 کھلیان تھے، ایک گندم کا اور ایک جو کا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بادل بھیجے، ایک گندم کے کھلیان پر برسا اور اس کو سونے سے اس قدر بھر دیا کہ سونا کھلیان سے باہر گرنے لگا، اور دوسرا بادل جو کے کھلیان پر برسا اور اس کو چاندی سے بھر دیا حتیٰ کہ چاندی باہر گرنے لگی، اور پھر آپ کا تمام ہلاک شدہ مال مویشی اور اسباب و سامان بھی آپ کو مل گیا، بلکہ پہلے جس قدر مال و دولت کا خزانہ تھا اس سے کہیں زیادہ مل گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور اکثر مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام اولاد کو زندہ فرما دیا اور آپ کو اتنی ہی اولاد اور عنایت کی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے زوجہ محترمہ کو دوبارہ جوانی عنایت کی اور ان کے ہاں کثیر اولادیں ہوئیں۔ اس بیماری کی حالت میں ایک دن آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کو پکارا تو وہ بہت دیر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اس پر آپ نے غصے میں آ کر قسم کھائی کہ میں تندرست ہو کر تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ جب آپ صحت یاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم ارشاد فرمایا کہ اے ایوب، آپ 100 سیکوں کی جھاڑو لے کر ایک ہی مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیجیے، اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت ایوب علیہ السلام پر یہ عطا ان پر رحمت فرمانے اور عبادت گزاروں کو نصیحت کرنے کے لیے فرمائی گئی، تاکہ وہ اس واقعے سے آزمائشوں اور مصیبتوں پر واویلا کرنے کی بجائے صبر کر کے اجر و ثواب پائے اور صبر کے عظیم ثواب سے باخبر ہو جائے
اور مصیبت سے خلاصی پانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں۔ چنانچہ ہم سب کو چاہیے کہ غم ہو یا خوشی، ہر حال میں اللہ کو یاد کر کے مصائب پر صبر کریں اور نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔